بہت زیادہ کہہ لیں کہ کمپلیکس چیزیں تھیں میرے اندر, اور ان سب چیزوں نے مجھے متنفر کر دیا کہ نہیں یار یہ کیوں ہے سب کچھ. اس کی وجہ سے تھوڑا بہت کہہ لیں کہ ڈرگس کی طرف جانا شروع ہو گیا میں. تو آؤٹ آف نو ویئر یوتھ کلب کی ایک ویڈیو آتی ہے, بڑے ہی خاص انداز میں شیخ موکلی کی ایک آیت سٹارٹ ہوتی ہے. اس نے جیسے سانس نہیں روکتا کوئی آپ کی, ویسے وہ سانس روکی. میری والدہ تہجد کی نماز پڑھی تھی, اور ان کی وہ رونا ابھی بھی میں سنتا ہوں نا تو وہ یاد آتا ہے, تو وہ میرے کہہ لیں کہ نا پکڑتا ہے دل کو کہ میری غلطیوں کی وجہ سے میری فیملی کو سفر کرنا پڑا تھا, اور میری والدہ کی ایک ہی بات تھی کہ ربا میرے پتر کو سکون دے دے. چینج بیسیکلی بہت زیادہ کہہ لیں کہ کمپلیکس چیزیں تھیں میرے اندر. مطلب کہ میں جس فیملی کے اندر پیدا ہوا وہ ایک فرقہ واریت بہت زیادہ تھی ان کے اندر. سیکنڈلی جن سے قرآن پاک پڑھایا گیا, ناظرہ اور تفسیر وغیرہ پڑھی گئی, تو وہ کسی اور کہہ لیں کہ سیکٹ سے بلانگ کرتے تھے. جو میرا کہہ لیں کہ دوستوں کا سرکل تھا وہ کسی اور سیکٹ سے تھے. تو بہت زیادہ کہہ لیں کہ نا چیزیں مکس اپ تھیں اس کے اندر, اور ان سب چیزوں نے مجھے متنفر کر دیا کہ نہیں یار یہ کیوں ہے سب کچھ. اگر ہے تو ڈیفائن کیوں نہیں ہے, مطلب کہ اللہ کی ذات نے ان سب چیزوں کو ڈیفائن کیوں نہیں کیا. اس کی وجہ سے پھر میں نے ایک خاص پوائنٹ پہ آ کے لائف کے فالو کرنا چھوڑ دیا چیزوں کو. جب فالو کرنا چھوڑا تو آہستہ 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 کہہ لیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا. پھر نعوذ باللہ نماز لائف سے بالکل ایسے نکل گئی کہ ایون دیٹ کہ جمعہ تک نہیں تھا پڑھتا. اس کی وجہ سے تھوڑا بہت کہہ لیں کہ ڈرگس کی طرف جانا شروع ہو گیا میں. بہت زیادہ سیریس کنڈیشن کہہ لیں کہ ہو گئی ہوئی تھی. اس کے بعد گھر گیا تو والدہ کے ساتھ میں نے ٹائم سپینڈ کرنا شروع کیا, کیونکہ جب بھی میری لائف میں کوئی ایشو ہوتے ہیں تو فوری طور پہ میں نے بچپن سے یہ سیکھا کہ میں پیرنٹس کی طرف موو کرتا ہوں. تو جیسے ہی میں گھر گیا میں نے اپنی سچویشن ایکسپلین کی تو میری والدہ کافی پریشان ہو گئی. کچھ عرصہ تو کہہ لیں کہ 2-3 ہفتے تک تو وہ بہت مشکل ٹائم رہا ان کے لیے. جب یہ سب کچھ چلتا رہا رینڈملی میں اپنے کان میں ہینڈ فری لگا کے بس کام کرنا شروع کر دیتا تھا. تو آؤٹ آف نو ویئر یوتھ کلب کی ایک ویڈیو آتی ہے, اور وہ بس ٹیب میں لگی ہوئی ہے, وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں خاص پوائنٹ کے اوپر بڑے ہی خاص انداز میں شیخ موکلی کی ایک آیت سٹارٹ ہوتی ہے, اور اسی ٹائم کہہ لیں کہ جیسے لائف میں شاید لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ کی لائف کچھ سیکنڈز کے لیے بالکل رک جاتی ہے اور آپ فیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. بس آپ جس جگہ پہ ہوتے ہیں آپ اسی ٹرانس میں رہ جاتے ہیں. اینڈ آئی واز ان دیٹ ٹرانس کہ وہ آیت چل رہی ہے, اس نے جیسے سانس نہیں روکتا کوئی آپ کی, ویسے وہ سانس روکی. اور میں گن کے نہیں بتا سکتا کہ میں نے وہ کتنی دفعہ وہ آیت سنی. اس چیز نے یا اس آیت نے شاید امپیکٹ ڈالنا تھا میری لائف میں, لیکن مجھے ابھی تک اس چیز کا جواب نہیں تھا مل پا رہا کہ یہ ویڈیو آئی کہاں سے میری فیڈ کے اندر. تو تھوڑا سا میں اس چیز سے باہر آنا شروع ہوا جب میں نے تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف, یعنی بندہ کہتا ہے کہ یار جدھر سے انسان آیا ہوتا ہے اس کی طرف بندہ موو کرے تو بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. تو میں نے واپس آہستہ آہستہ ان سراؤنڈنگز میں جا کے بیٹھنا شروع کیا جن میں نماز کی بات ہوتی تھی. پھر یوتھ کلب کے ایک ایونٹ میں گیا, اور اس میں پھر میں نے دیکھا کہ یار یہ بھی کچھ لائف ہوتی ہے. پھر اس نے آہستہ آہستہ سوچ ڈیولپ کرنا شروع کی کہ نہیں یار یہ اگر کچھ ہے تو وجہ ہے اس کے کچھ ہونے کی, مطلب کہ اللہ کی ذات نے اگر قرآن پاک دیا ہے تو کچھ وجہ ہے. پھر آہستہ آہستہ کہہ لیں کہ چیزوں کے اندر جانا شروع کیا, لیکن پھنسا میں اسی جگہ پہ تھا کہ یار وہ ویڈیو کہاں سے آ گئی. تھوڑا سا میں نے اپنا کہہ لیں کہ اسی لائف سائیکل میں تھوڑا سا ٹریگر کیا, باتیں سوچنا شروع کی. تو ایک رات مجھے یاد پڑتی ہے کہ میری والدہ تہجد کی نماز پڑھی تھی, اور ایک دم سے مجھے وہ اٹیک ہوتا ہے اور میں اپنے بیڈ سے اٹھتا ہوں اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا ایک دم سے. اور ان کی وہ کہہ لیں کہ یار وہ رونا ابھی بھی میں سنتا ہوں نا تو وہ یاد آتا ہے, تو وہ میرے کہہ لیں کہ نا پکڑتا ہے دل کو کہ میری غلطیوں کی وجہ سے میرے فیملی کو سفر کرنا پڑا تھا, اور میری والدہ کی ایک ہی بات تھی کہ ربا میرے پتر کو سکون دے دے. شاید ان کی دعا اتنی دل سے نکلی تھی کہ اس ویڈیو کے تھرو مجھے یہاں پہ آنا تھا.
لیکن میں جانتا تک نہیں تھا کہ یوتھ کلب بھی ایگزسٹ کرتا ہے. کوئی راجہ ضیاء الحق صاحب بھی ہیں جو کہ اس طرح سے لیکچر دیتے ہیں, کوئی طٰہٰ ابن جلیل بھی ہے, کوئی احتشام بھی ہے, بہت سارے لوگ بھی ہیں, لیکن کبھی جان نہ پاتا اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا. دین آہستہ آہستہ کہہ لیں کہ ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں, میں ناظرہ دیکھوں, اور اب میں کوشش کرتا ہوں کہ گانے سننے کے بجائے زیادہ تر یا تو بیان سن لوں یا پھر کوئی کہہ لیں کہ تلاوت وغیرہ سن لوں. ابھی کافی کہہ لیں کہ چیزیں کنٹرول میں آ رہی ہیں, اور میں پرسنلی تھینک کرنا چاہتا ہوں اس پوری آرگنائزیشن کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ نے کتنا ہیلپ کیا ہے. آپ کے ایک ایونٹ کے اندر جانے سے بھی مجھے بہت کچھ ملا, اس ایک ویڈیو سے بھی بہت کچھ ملا ہے, اور شاید میں نہ مانیٹری کوئی آپ کی ہیلپ کر سکوں, نہ بیسک آپ کی کہہ لیں کسی اور ایونٹ میں ہیلپ کر سکوں, لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ قیامت والے دن اگر کسی نے کھڑے ہو کے کہا نا کہ ہاں بھائی آپ کی وجہ سے کوئی ٹھیک ہوا, تو ہاتھ میرا لازم ضرور کھڑا ہوا ہوگا انشاءاللہ. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. جزاک اللہ.